ایک نہایت اہم وصیت سیدنا مولا حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جو کہ میدان کربلا میں امام علی مقام سید الشہداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ہمشیرہ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمائی. وہ بھی صبر کی تلقین کا ایک ایسا نمونہ ہے کہ قیامت کی صبح تک اس کی کوئی مثال پیش نہیں کر سکتا. اللہ اکبر. یعنی وہ لوگ جو اس موقع پر یہ سارے کام کرتے ہیں، ان کی اپنی کتابوں کے اندر اور مسلمہ اور معتبر کتابوں کے اندر یہ بات موجود ہے کہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مقام کربلا پر اپنی شہادت کے موقع پر سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وصیت کی. الارشاد کے اندر یہ روایت موجود ہے، اعلام الورا کے اندر روایت موجود ہے. ملا باقر مجلسی نے جلال العیون کے اندر اس کو نقل کیا، اس وصیت کو، کہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وصیت کی. اور وہ وصیت کے الفاظ سنیں. امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا: یا اختہ اتق اللہ، اے میری ہمشیرہ اللہ سے ڈر کے رہنا، اور میرے وصال پر ایسے ہی تعزیت کرنا جس طرح کہ اللہ رب العزت نے تعزیت کرنے کی اجازت دی ہے. وَعَلَمِي أَنَّ أَهْلَ الْأَرْضِ يَمُوتُونَ، اور جان لے کہ زمین والے مر جائیں گے. وَأَهْلَ السَّمَاءِ لَا يَبْقُونَ، اور آسمانوں والے بھی باقی نہیں رہیں گے. وَأَنَّ كُلَّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَ اللَّهِ، ہر شے ہلاک ہو جائے گی، اللہ رب العزت کی ذات باقی ہے. الَّذِي خَلَقَ الْخَلْقَ بِقُدْرَتِهِ، جس نے اپنی قدرت سے مخلوق کو پیدا کیا. وَيَبْعَثُ الْخَلْقَ، اور وہ مخلوق کو دوبارہ اٹھائے گا. وَيَعُودُونَ ہوا فرد وحدہ، وہ یکتا اور تنہا ہے. ابی خیر منی و امی خیر منی و اخی خیر منی، اے میری ہمشیرہ میرے باپ علی المرتضیٰ مجھ سے بہتر تھے، وہ دنیا سے پردہ فرما گئے. میری والدہ سیدہ فاطمہ مجھ سے افضل تھیں، وہ دنیا سے پردہ فرما گئی. اور میرے بھائی حسن وہ مجھ سے افضل تھے، وہ دنیا سے پردہ فرما گئے. لی ولکل مسلم برسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسوہ، میرے لیے بھی اور ہر مسلمان کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی میں اسوہ ہے، کامل نمونہ ہے. یعنی میں نے بھی اور تمام مسلمانوں نے نبی پاک علیہ السلام کے اسوہ حسنہ پر عمل کرنا ہے. لہذا تم نے شریعت کے مطابق میرے وصال اقدس پر جو ہے وہ تعزیت کرنی ہے. اور اگلے جملے سنیں. سیدنا مولا حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا: اے میری ہمشیرہ میں تجھے قسم دیتا ہوں کہ میری شہادت پر لا تشقی علی جیبن. دیکھیں جو وصیت نبی پاک علیہ السلام نے سیدہ فاطمہ کو فرمائی. یہاں امام حسین میدان کربلا میں اپنے جتنے 7 افراد تھے، اپنے خاندان کے اور اپنے رفقا تمام کو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جام شہادت نوش کروانے کے بعد جب اپنی باری آتی ہے تو امام حسین اپنی ہمشیرہ کو وہی وصیت کر رہے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ فاطمہ کو کی کہ اے میری ہمشیرہ لا تشقی علی جیبن، میری شہادت پر اپنے گریبانوں کو نہ پھاڑنا. ولا تخمشی علی وجہن، اور میری شہادت پر بے صبری کرتے ہوئے اپنے چہرے پر ماتم نہ کرنا. ولا تدعی علی بالویل والثبور، اور میری شہادت پر واویلا اور بے صبری کا مظاہرہ نہ کرنا. یعنی ان تمام بے صبری کے جتنے کام ہیں ان سے بچ کے رہنا، میری شہادت پر صبر کا مظاہرہ کرنا. اللہ اکبر. قرآن، سیرت مصطفیٰ، سنت نبوی، اور پھر اہل بیت کی تعلیمات، مولا علی کی وصیت، نبی پاک علیہ السلام کی وصیت، اور میدان کربلا میں سیدنا امام حسین شہید کربلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وصیت اس بات کا ہمیں پتہ دیتی ہے کہ مصیبت کے آنے پر صبر کا مظاہرہ کرنا ہے. اور یقیناً اہل بیت اطہار کی جو مستورات ہیں، خواتین ہیں، انہوں نے میدان کربلا میں بے صبری کا مظاہرہ نہیں کیا، کیونکہ اہل بیت قرآن کے ساتھ ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ قرآن سے اپنا تعلق نعوذ باللہ توڑ لیں اور ایسے موقع پر بے صبری کا مظاہرہ کریں؟ انہوں نے صبر کیا، اور جس طرح امام حسین نے انہیں صبر کی تلقین ارشاد فرمائی اس کے مطابق انہوں نے صبر کیا. اور یہی اہل بیت طہار کی تعلیمات ہیں. اور سچا محب اور سچا جو ماننے والا پیروکار ہوتا ہے وہ اپنے محبوب کے ساتھ محبت رکھتے ہوئے محبوب کی اطاعت بھی کرتا ہے، محبوب کی تعلیمات پر عمل بھی کرتا ہے. زندگی کے تمام شعبوں میں دینی رہنمائی حاصل کرنے اور آخرت کو بہتر کرنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی پریس کر لیں. قرآن سے بھی ملاتا ہے